تدریجهم من حیث لا یعلمون. پتہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قریب ہم ان کو اس طرح سے پکڑیں گے. تدریج کہتے ہیں آہستگی کے ساتھ کوئی کام کرنا. من حیث لا یعلمون جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. لیکن انسان اپنی زندگی میں ایک کام کرتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کا لاسٹ کام نا، تو پھر اللہ کے ہر فیصلے اسی طرح سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی مثال کو ذرا اس طرح سمجھیے. بعض اوقات نا انسان نفل بھی پڑھتا ہے، فرض بھی پڑھتا ہے، سنت بھی پڑھتا ہے، 3 4 5 6 کلاسز لیتے ہیں، وہ زیادہ کام کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. پھر اس کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نفل چھوڑ دیتا ہے. پھر کہتا ہے چلو یہ سنتے ہیں اس کو بھی رہنے ہی دو. پھر کہتا ہے چلو فرض ہے چلو اکٹھے کر کے پڑھ لو. پھر کہتا ہے چلو کل پڑھ لوں گا. پھر کرتے 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 اس کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ کی پناہ، وہ کہتا ہے چلو کل سے نماز شروع کروں گا. یہ ہے تدریج. انسان جب اللہ کی آیات کو جھٹلانا شروع کرتا ہے، اس کی نافرمانی شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے اس طریقے سے خود سے دور کر دیتا ہے سزا کے طور پہ، اسے سمجھ بھی نہیں آتی. تو کبھی بھی یہ مت سمجھے کہ ہم اللہ سے دور ہوں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. نا ہو سکتا ہے کوئی شخص 10 سیڑھیوں میں سے 9ویں سیڑھی پر ہو اللہ سے جو دور کرتی ہیں اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں اتنی دور آ گیا. یہ بس ایک قدم کا فاصلہ ہے، پھر میں اللہ سے بے انتہا دور ماشاءاللہ. اسی لیے کبھی بھی چھوٹے چھوٹے کام کو معمولی نہ سمجھیں. کسی کلاس کو، کسی ذکر کو ایکسٹرا، اگر آپ 2 شراکت نفل پڑھتے ہیں، اگر آپ کوئی ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں، اگر آپ ایکسٹرا کوئی سجدہ کرتے ہیں، اگر آپ ایکسٹرا کوئی صدقہ کرتے ہیں، مان کے سجدہ تو ٹھیک ہے صدقہ، اگر آپ کوئی ایکسٹرا کلاس لیتے ہیں، اگر آپ ایک ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. وہ آہستہ آہستہ بندے کو بھڑکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، پھر بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. آپ بھی غور کریں کہ ایسا نہیں ہوتا. نفل چھوڑتے ہیں، نوافل چھوڑتے ہیں، فرائض چھوڑتے ہیں، سنتیں چھوڑ جاتے ہیں. پہلے بھائی بہت اللہ کا ذکر کرتی تھی، آہستہ آہستہ سارا کچھ چھوٹ ہے. پہلے سورہ ملک، سورہ سجدہ، ساری صورتیں رات کو سونے سے پہلے پڑھتی تھی، اب کوئی بھی نہیں پڑھتی. اب سونے کی دعا تک نہیں پڑھتی. کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کے لیے تھا اور آپ اسے چھوڑ رہے ہیں، سوچ سمجھ لیجیے کہ یہ نہ ہو یہ چھوڑ دیا اب اس کے بعد میں چھوڑتی چلی جاؤں، حتیٰ کہ میں اللہ کو چھوڑ دوں، معاذ اللہ اس کا راستہ ہی چھوڑ دوں. آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ایک دم سے دور نہیں ہوتے. ایک دم سے بس بھائی وہ کل صبح اٹھا تھا تو بس دور ہو گیا نا. وہ تو کافر منافقین کے رویے ہیں. مومن جو ہوتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ دور ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا بیچارے کو میں کس طرف آ گیا ہوں. جب آ جاتا پھر پتہ چلتا ہے وہ اللہ کدھر ہے، اللہ کو چھوڑ دیا میں نے. میری زندگی میں اللہ تھا بھائی، مجھے اللہ سے بڑی محبت تھی. تو یہ جو سنستدریجھم کا لفظ ہے، جب بھی آپ اسے پڑھیں اسی بات کو یاد رکھیں. تدریج کہ آہستہ آہستہ تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن کہیں آہستہ آہستہ میں اللہ سے دور نہ ہو جاؤں. مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ باجی میں نے حفظ کیا ہے اور شادی کے بعد اب 7 سال ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ ان کو برکت دے اور ان کو واپس خود سے جوڑ لے خیر کے ساتھ. میں نے کہا باجی شادی ہو جائے گی پھر پڑھوں گی، پڑھاتی بھی تھی ماشاءاللہ. پھر کہا چلو پہلا بچہ ہے، پہلی بار ہے، نہیں پتہ کچھ اتنا، بعد میں کر لوں گی. کرتے کرتے ماشاءاللہ اتنے بچے اب کچھ بھی نہیں کرتے. کیا اس کے پہلے قدم پر اس نے یہ سوچا تھا کہ ایک دن آئے گا وہ پورا قرآن بھول جائے گی ماشاءاللہ؟ اس نے تو صرف ایک اسٹیپ لیا تھا، ایک اسٹیپ جسٹ بھائی تھوڑا سا بیچ میں وقفہ کر لوں. لیکن آپ دیکھیے اس کا اثر کہاں تک گیا. وہ ایک اسٹیپ تھا لیکن 7 سال کے اندر پورا اپنا قرآن بھول گئی. اور قرآن کو یاد کرنا آسان ہے، بھولے ہوئے کو دوبارہ یاد کرنا بڑا مشکل کام.
وہ آپ معذاللہ ایک الگ زبان سیکھ رہے ہیں، اس لیے خیال رکھا کریں۔ میں ایسے ہی آپ لوگوں کی ایک چھٹی پر اتنا زیادہ نہیں غصہ کر دیتی، آپ لوگوں کی چھوٹی سی کوتاہی پر۔ اچھا ایک ہفتے میں ایسا ہے کہ بھائی ایک دن کلاس میں آیا، تھوڑا سا چھوٹ گیا، 5 منٹ لیٹ ہوا، وہ لیٹ ہوا تو پھر آگے پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملے۔ چلو آج کا تو رہ گیا، ابھی پھر کبھی پڑھ لوں گی، خیر کل پڑھ لوں گی، کل سے میں اچھے سے کلاس لوں گی، اچھے طریقے سے۔ آج تو جیسا ہے اس کو رہنے دو، کل اچھے سے کروں گی۔ پھر آہستہ آہستہ ایسے کرتے کرتے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پانا آسان ہے، اس کا بن کے رہنا مشکل ہے۔ یہ تجوید آپ نے شروع تو کر لی، اب اس کے بعد الناس تک آپ میں سے کون کون پہنچتا ہے اس کو دیکھ لیجیے گا۔ اللہ خیر سے مجھے بھی اور آپ کو بھی وہاں تک سفر کروائے انشاءاللہ۔